اللہ فرماتا اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان سمجھتے ہیں نا، گیس کرنا، صرف ایسی ہی دور سے اٹکل پچھو مارنا کہ ہاں ایسا کیا ہوگا۔ آپ کہیں سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھے اور اپنے دماغ سے کوئی چیز بنا لیا، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ صرف ظاہر دیکھ کر اس پر فیصلہ کر لینا، یہ بدگمانی، اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور انسان کو دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ بدگمانی کرنے والا خود ہی ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہے، اور جس نے بدگمان کروایا وہ الگ لعنتوں میں ملوث ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر سے نکل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، تم نے ڈائریکٹ اس کو زنا کی تہمت لگا دی کہ ہم نے اس کو رات کے وقت اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کس غرض سے گیا تھا اور اس گھر میں مرد حضرات تھے یا نہیں، یہ سب تحقیق کے بغیر بدگمانی کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت شفیق بلخی، حضرت جنید نہیں، شفیق بلخی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا ایک نوجوان اپنی گود میں ایک عورت کو سلایا ہے اور سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا دل میں، کیا زمانہ آ گیا کہ لوگ علل اعلان برائیاں کر رہے ہیں۔ یہ تابعین کے دور کی بات ہے، تابعین کے دور میں لوگ ڈرتے تھے کھلے عام باہر اس طرح سے آنے سے۔ یہ کیسا دور آ گیا کہ شراب علل اعلان پی جا رہی ہے اور عورت کو گود میں لٹا کر وہ بھی دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے یہ سوچا، اتنی میں دریائے دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی، ہچکولے کھانے لگی اور اب ڈوبی تب ڈوبی کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی جس میں 10 لوگ سوار تھے۔ تو جیسی وہ کشتی پلٹی لوگ ڈوبنے لگے اندر، تو یہ جو نوجوان بیٹھا تھا اس نے اس عورت کو سائیڈ میں سلایا اور اتر کر کے جلدی سے دریا میں چلا گیا، چھلانگ لگا دی اور جا کر کے وہ کھڑا رہا دور، اس کے پیر بھی نہیں اندر جاتے تھے، وہ پانی پر کھڑا تھا اور ایک ایک بندے کو اٹھاتا تھا اور باہر نکالتا تھا، ایک بندے کو ہاتھ میں یوں اٹھاتا تھا اور باہر نکالتا تھا۔ جو کشتی میں 10 لوگ سوار گر گئے تھے ان میں سے ہر ایک کو اس نے اٹھایا، ایک کو چھوڑ دیا، 9 لوگوں کو اٹھایا باہر کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ منظر حضرت شفیق دیکھ رہے تھے، اس نوجوان نے وہیں سے پکار کر کے کہا کہ او شفیق بلخی، میں نے تو 9 نکال دیے، تم ایک نکال لو، تمہارے لیے ایک چھوڑ دیا ہے، آؤ تم بھی اسی طرح کھڑے ہو جاؤ پانی پر اور نکالو۔ حضرت شفیق بلخی ڈر گئے، یہ سب کی قوت و تصرف نہیں کہ وہ پانی پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے معافی طلب کی، کہا کہ اس ایک بندے کو نکال لو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی بچایا اور اس کے بعد آپ گئے اور توبہ کیا، کہا کہ میں نے تیرے بارے میں بدگمانی کی تھی، دل میں تیرے متعلق ایسا ایسا سوچا تھا، لیکن تو اس مقام کو پہنچا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو اس بندے نے کہا اے شفیق، منظر کا ایک تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بعد فیصلہ نہ کر لو، کاش تم مجھ سے پوچھ لیتے کہ یہ منظر کیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ یہ جو عورت سوئی ہوئی ہے یہ بیمار میری ماں ہے، اور جو بوتل سامنے رکھی ہے یہ اس کی بیماری کی دوا ہے، میں اس کے لیے مسلسل دوا کا استعمال کرتا ہوں۔ تم نے اپنے دل میں گمان کیا کیا کہ میں ایک اجنبی فاحشہ عورت کے ساتھ سویا ہوں اور پھر میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے؟ یہ ہے بدگمانی کرنے کا انجام۔ جب اولیاء کاملین نے یہ فرمایا ہے، اولیاء کاملین نے فرمایا ہے کہ کسی کے بھی متعلق ایک منظر دیکھ کر کے فیصلہ نہ کر لو، بدگمانی نہ کرو۔ یہ بہت سارے جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے دماغ سے گیس کر لیتے ہیں۔ جیسے تراویح میں میں چائے پیتا ہوں، یہ بھی معاملہ میں صرف یہ تفریح قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر گلے کی تکلیف کی وجہ سے شروع سے ہی گرم پانی کر کے تھرمس میں رکھا جاتا ہے، تو ہر 4 رکعت پر میں تھوڑا سا
کیونکہ ڈاکٹر نے کہا بھی کہ گلے کو آپ بار بار گرم پانی سے نرم کرتے رہیں. بڑی تکلیفیں ہیں نرخرے کی. تو کسی صاحب نے چائے مانگ لیا کہ مفتی صاحب جو 4 رکعت پہ چائے پیتے ہیں ہم کو بھی تھوڑی مل جائے. خیر کوئی بات نہیں, یہ بہت بری بدگمانی نہیں ہے, لیکن بہرحال معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا پیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اب میں اتنا بڑا آدمی ہوں بھی نہیں کہ میرے بارے میں اچھا گمان کریں گے لوگ. جیسا بھی آپ گمان کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک و صالح بنائے. تو یہ بدگمانی کرنے کے جو عذابات ہیں وہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, ان کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک بار وہ سو رہے تھے, ایک فقیر آیا جو ہٹا کٹا تھا, تندرست تھا. آپ نے اس کے متعلق بھی یہی سوچ لیا کہ اس کو کیا تکلیف ہے, کما کر کھاتا کیوں نہیں, لوگوں کے دروازے پر کھڑا مانگتا ہے. اور اس کے متعلق بہت سخت جملے استعمال کیے اور کچھ خیرات دے بھی دیا اور بھیج دیا. حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں سویا تو قیامت کا منظر میرے خواب میں دکھایا جا رہا تھا. سب کا حساب کتاب ہوا, میرے پاس 2 فرشتے ایک بڑی تھال میں کچا گوشت جس سے خون ٹپک رہا ہے لیتے آئے. کہا جنید یہ کھاؤ, تمہارے لیے اللہ نے بھیجا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے مردہ بھائی کا کچا گوشت, تمہارے مردہ بھائی کا کچا گوشت. کہا یہ کیوں؟ کہا کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ جو اپنے مومن بھائی کے متعلق غیبت کرتا ہے یا بدگمانی کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے. آج اللہ کا ایک نیک بندہ تیرے گھر آیا تھا, تو نے اس کے متعلق کیا کیا گمان کر لیا, تو یہ سزا ہے تیرے لیے. حضرت جنید کی آنکھ کھل گئی, توبہ کیا فوراً, اور اس آئے ہوئے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. اور جب وہ مل گیا تو اس سے معافی تلافی کی. در حقیقت ہمارے پاس ہر دکھنے والی چیز وہی نہیں ہوتی جو ہماری آنکھوں کو دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی اور چیز ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے, ہر بیشہ گما مبر کے خالیست, شاید کے پلنگ خفتہ باشت. فرماتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا, ہو سکتا ہے کسی جنگل میں شیر سویا ہو. ہر ایک کو ہلکا مت سمجھ لینا. ہاں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر ولایت کا دریا موجزن ہو, کوئی اللہ کا ولی ہو, کوئی معارف باللہ ہو. دیکھنے میں تجھے اگر وہ سادہ نظر آئے تو یہ مت سمجھ لینا کہ میری ہی طرح ہے. تو بہرحال بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہ سورہ مجادلہ کی اور بھی کئی احکام ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ دو دوسروں کے لیے تو جگہ دے دو, اللہ تمہیں کشادگی بنا دے گا, تمہارے لیے اللہ جگہ بنا دے گا. تو مجلس میں اس طرح سے ٹائٹ ہو کر کے بیٹھنا کہ کوئی آ ہی نہ سکے, قبضہ کر کے بیٹھنا, یہ جائز نہیں ہے. مومنین کے لیے کشادگی اختیار کرو, اور جتنا ہو سکے لوگوں کو مجلس. یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ جب بیٹھتے تھے, گھیر کر کے حضور کو بیٹھتے تھے, وہ اتنے صحابہ ہوتے کہ جگہ کہاں ملتی. تو کبھی کچھ بدری صحابہ آتے, بدر میں جو شریک, حضور خود فرماتے ان کو جگہ دے دو. ہونا یہ چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی جگہ میں سکڑ کر کے بیٹھیں تاکہ اسی جگہ میں کوئی میرا دوسرا بھائی بھی بیٹھ جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے اگر دوسروں کے لیے کشادگی اختیار کی, فراخ دلی جگہ دی, اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا. اور اس کے بعد ان میں ایک آیت ہے جس پر صرف ایک ہی صحابی نے عمل کیا, اس کے بعد کسی نے عمل نہیں کیا. ایک آیت قرآن میں ہے. ہوا یہ کہ جب حضور سے مسئلے پوچھتے تھے تو بہت سوالات ہوتے تھے, ہر ایک کا جواب حضور دیتے تھے, ان کا جواب, ان کا جواب, وقت بھی بہت چلتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا ایسے کہ اللہ رب العزت کب گوارا کرے کہ میرا محبوب ان کے درمیان تھک جائے یا پریشان خاطر ہو. اللہ نے حکم نازل فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, جب میرے رسول سے کوئی سوال کرنا ہو, ایک سوال پہ ایک صدقہ کر کے آؤ. ایک سوال کرنا ہے, ایک صدقہ کرو اور پھر سوال کرو. تو اب یہاں پر
لگا دیا گیا سب کے لیے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں یہ صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری بات کر رہا ہوں, کہ کوئی اگر جوابات دینے کے لیے بیٹھا ہے مثال کے طور پر ابھی, تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسٹمر کیئر سروس ہے, 24 آورس چلے گی, رات 2 بجے بھی آؤ کھٹکھٹاؤ ہم کو یہ فتویٰ چاہیے, 3 بجے آؤ پوچھو, کیونکہ 24 آورس اویلیبل ہے نا. یہ عوام کا رجحان ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جواب مل رہا ہو تو اس کو گھیر لیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے, صحابہ کی بات الگ ہے. صحابہ علم سیکھنے کے لیے پوچھتے تھے, وہ یہ نہیں کہ آزمانے کے لیے. صحابہ پوچھتے تھے, لیکن مولا کو وہ بھی پسند نہ تھا کہ اتنے سوالات ہو جائیں کہ حضور پریشان خاطر نہ ہو جائیں. تو حکم آ گیا کہ ایک صدقہ دو, ایک سوال کرو. تو اب اس میں سوال کرنے والے ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہوگا سوال کرے گا, ایک صدقہ دے گا اور ایک سوال کرے گا. اس میں سب سے پہلے یہ جیسی آیت نازل ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علی اپنی جتنی جمع پونجی تھی, جو بھی تھا مزدوری کے پیسے, وہ لائے. 10 صدقے انہوں نے کیے اور 10 سوال حضور سے پوچھے. 10 سوال پوچھے, ایک سوال ایک صدقہ, ایک سوال ایک صدقہ. اور دوسرے صحابہ پریشان تھے, جو غریب صحابہ تھے. کہا کہ اب اصحاب صفہ کہاں سے پوچھتے ہیں, ان کا تو کھانا پینا سب تو حضور کے صدقے پر ہوتا تھا, حضور جو دے دے. تو اب اس میں بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں, غریب صحابہ میں, تو سب ڈر گئے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو پھر ان کا اس طرح ڈر جانا بھی پسند نہیں آیا. میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ صحابہ ڈرے سہمے ہیں کہ صدقہ دینا ہوگا اور پھر سوال کرنا ہوگا. فوراً دوسری آیت نازل ہوئی, اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَةً فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. کیا اللہ فرماتا ہے, کیا تم ڈر گئے, کیا تم ڈر گئے ایک سوال پر ایک صدقہ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, پھر سے جیسے تھا ویسی ہی.